ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ، وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں عطر مین اللہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے۔ عطر مین اللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم سب پوری قوم اس وقت دو بڑے ایشوز میں پھنسی ہوئی، ایک تو سیلاب کے ایشو میں پھنسی ہے، اس کے بعد جو ایم کیو ایم کا بیان آیا اور اس کے اوپر ایک سیاسی کنٹروورسی ملک میں شروع ہوگی اس میں پھنسی، جبکہ ایک ریئل ایشوز جو آنے والا ہے وہ ہے ایڈ ہاک ججز کا، کہ 34-35 ججز جو ہیں وہ سپٹمبر میں فارغ ہو رہے ہیں اور اب ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ نئے ججز کو کیسے اپوائنٹمنٹ ہوگی ان کی، کیونکہ 18ویں ترمیم جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج ہو رہی ہے۔ جب اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی تو کتنا بڑا بحران ہوگا اور حکومت کے لیے کتنے زیادہ نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے؟ دیکھیے جاوید چودھری صاحب، مجھے تو بحیثیت پاکستانی شرم آتی ہے۔ شرم اس لیے آتی ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ایک ہی ایشو ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمیں یہ تاثر ہمارا دیا جاتا ہے اور کافی عرصے سے کہ یہ ایک ناکام قوم ہے اور ایک ناکام ملک ہے، اور آج 2 کروڑ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے، جس کو آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ اس میں جو بھی اس کے علاوہ ایشو ریز کرتا ہے وہ صرف باہر کی دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم واقعی ایک ناکام ملک ہیں۔ آج تو وقت یہ تھا کہ الطاف حسین صاحب کو بھی لندن سے آ کے اور ان 2 کروڑ عوام کے لیے ہم سب جاتے، ہم اس چیز کو ختم کرتے، اور آج آپ نے جو یہ بات کہی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نادانستہ نہیں ہے، یہ دانستہ ہے اور بدنیتی پہ ہوگا اگر یہ بحران کے اس کا کوئی میکینزم نہیں بنایا جا رہا۔ نہیں، میکینزم کی ضرورت ہی نہیں۔ حکومت کی اگر نیک نیتی ہو تو وہ ان ججوں کی جن کا یہ بحران جن کا شروع ہونے والا ہے اور جن کا مدت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، یہ تو سمپل صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے، وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ ان کی ایکسٹینشن کر لیں جب تک فیصلہ نہیں آتا اور نیا طریقہ کار۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید 1-2 دنوں میں ایک شارٹ آرڈر جو ہے سپریم کورٹ جاری کرتے۔ دیکھیں مجبوراً پھر یہ کرنا ہوگا، سپریم کورٹ کے پاس یہ چیز تب جائے گی جب بدنیتی کے طور پہ حکومت خود یہ کام نہ کرے، اور یہ وقت نہیں ہے اس طرح کے بحران پیدا اگر شارٹ آرڈر سپریم کورٹ جاری کر دیتی ہے تو ایک نیا بحران پیدا نہیں ہو جائے گا، کنٹروورسی ڈیولپ ہو جائے گی پارلیمنٹ میں اور سپریم کورٹ کے دوران؟ دیکھیں جی، ہم بڑے بدقسمت قوم ہوں گے کہ اگر حکومت اور پارلیمان اس کو بحران بننے دے۔ میں کہتا ہوں کہ کل حکومت کو، اور فردوس عاشق امان صاحبہ بیٹھی ہیں، ظفر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ سب آواز اٹھائیں، کم از کم یہ بحران نہ بننے دیں جو اصل بحران ہے 2 کروڑ عوام کا جو سڑکوں پہ پڑے۔ اس وقت ہم سب کو نکل کے یہ دنیا کو ثابت کرنا چاہیے کہ ہم ایک ناکام قوم نہیں، ایک ناکام ریاست۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا دیں مجھے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہم کیوں کرتے ہیں ایسے کہ ہم ایک بحران پیدا ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس آگ کے اوپر پانی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیے 5 سپٹمبر کے بعد یہ ایشو ڈیولپ ہو جائے گا بہت بڑا، اور سارا میڈیا جو ہے نا پھر اس کے بعد چیخے گا کہ آپ 1 سال کے کیا کرتے رہے ہیں، جب سے 18ویں ترمیم آئی اس کے بعد آپ نے ابھی تک کیوں نہیں فیصلہ کیا ہے ساری صورتحال کو ٹھیک کرنے کا؟ تو اس وقت جب ہم زیادہ آپ کے اوپر زور دیں گے تو آپ ضرور ڈیفینیٹلی یہ کہیں گے کہ میڈیا بڑا خلاف ہے جی، آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ تو ہم تو آپ کو پہلے سے وارن کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو سالو کریں، نہیں تو کل کے لیے آپ کے لیے مسئلے بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوہدری صاحب، میں عطر مین اللہ صاحب کی اس بات کو انڈورس کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو 18 کروڑ عوام میں سے 2 کروڑ ڈسپلیسڈ ہیں اور سیلاب کے متاثرین ہیں اور بے یار و مددگار ہم سب کی توجہ اور ہماری امداد کے مستحق ہیں اور اس وقت متمنی ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ اور ریلیف کرنے کی بجائے ہم کوئی ایسے کرائسس کریٹ کریں جس سے نہ صرف وہ ہمارا ایک مشن اور کاز جو ہے وہ سفر کرے، وہ لوگ جو پہلے سے مشکلات کا شکار ہے مزید مسائل میں دچار ہو جائیں، لیکن یہ گورنمنٹ کا دیکھیں اس کو میں اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ یہ ایک سب جوڈیشس کیس تھا، عدالت میں تھا اور ابھی بھی ہے، عدالت میں زیر سماعت ہے۔ عدالت اس میں ایک ورژن جو بھی اپنا نقطہ نظر اس کا آنا ہے، پیرالل منسٹری لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہوم ورک اس حوالے سے ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ابھی پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہو رہا ہے۔ آپ کا فوکس اس وقت ہے سیلاب،
اور ان کی ریہیبلیٹیشن. لیکن لا منسٹری تو سیلاب میں کچھ بھی نہیں کر رہی. نہیں، بابر اعوان صاحب ایک اسمبلی بنائے, پریزیڈنٹ صاحب اعلان کر دیں, بڑا آسان سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بابر اعوان صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب کی ذات کی بات نہیں ہے, اس میں آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے. اس میں جو آپ کی پولیٹیکل الائز ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر مسلم لیگ نون سے کریں گے, آپ ایم کے ایم سے کریں گے, آپ دیکھیں 18ویں ترمیم میں جو ایک طے فارمولہ ہے جس پہ کنسنسس کیا ساری پارٹیوں نے کہ اس طریقے سے ججز کی اپائنٹمنٹ ہوگی, اس میں جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے وہ تو آپ کو کرنا ہے. اور وہ کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے اٹ ول ٹیک ٹائم. اور مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ٹائم بار ہے یا جس قسم کا آپ ڈیٹ سپٹمبر دیکھیے آ گیا, 3-4 دن کے بعد کی بات ہے, کرائسس تو پیدا ہو جائے گا. کر بھی رہے ہوں گے اور مزید آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ آپ کے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس کنسلٹیشن میں تیزی آئے گی اور جلدی ہمیں اس کے کوئی بہتر نتائج سامنے آئیں گے تاکہ کرائسس سے اوائڈ کیا جا سکے. میں جاوید چودھری صاحب, اس کے لیے کوئی کنسلٹیشن کی ضرورت, یہ ایڈ ہاک ججز ہیں, ان کی مدت میں صرف 6 مہینے کی اگر یہ خود ہی کر دیں توسیع, اس میں کوئی کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی جماعت بھی, چونکہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور یہ کوئی تعیناتی نہیں ہے, صرف ایڈ ہاک ججز کی جو ایکسٹینشن ہے. جو آئین اور قانون میں سیٹ فارمولہ ہے, جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے تحت آپ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنائے نہیں 18ویں ترمیم کے بعد, جو آپ کو بنانا چاہیے. تو جوڈیشل کمیشن ابھی 5 سپٹمبر تو دور ہے نا, ابھی آپ اس سے پہلے ایک نیا کرائسس کیوں کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ چلیے, یہ آپ تو ظاہر ہے حکومت کو بڑے غور سے مانیٹر کر رہے ہیں, یہ بتائیے یہ مسائل پیدا کیوں کر دیتے ہیں؟ یہ تو اتنا آسان سا مسئلہ ہے, اس کو حل کر دیں, کیونکہ کل کو اگر سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تو پھنس جائیں گے سب. آپ نے درست کہا, 2 باتیں ہوتی ہیں نا, یا مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں یا مسائل جب آتے ہیں تو ان کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. مطلب یہ میں دوسرے انداز سے لوں گا, یہ مسائل کیا پیدا کریں گے؟ یہ مسائل کو حل کرنے کی اہلیت نہیں ہے, اصل بات یہ ہے. ورنہ دنیا کا کون سا مسئلہ ہے کہ جس کو انسانی ذہن نے حل نہیں کیا؟ بے شمار مسائل قوموں پر بھی آتے ہیں, ملکوں پر آتے ہیں, حکومتوں پر آتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ایک حکومت بھیڑ کی طرح آنکھیں بند کر لے کہ میرے آنکھیں بند کرنے سے بھیڑیا نہیں آئے گا, تو بھیڑیا تو آئے گا, آنکھیں بند کرنے سے وہ غائب نہیں ہوگا. مطلب یہ سارا فقدان ہے یہ صلاحیت کا, اور ایشوز کو اور مسائل کو نہ دیکھنے کا, آنکھیں بند کر لینے کا, آنکھیں بند کر لیں گے بھیڑیا نہیں آئے گا. مطلب آپ یہ بات کر رہے ہیں مطلب ایڈ ہاک ججز کی, یہ آپ دیکھیں نا, اس میں پہلی بات تو یہ جیسا یہ کرائسس پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یس ہوگا, ڈیفینیٹلی, بالکل ڈیفینیٹ ہوگا. دوبارہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہوگا. میرا مطلب آمنے سامنے اگر نہ بھی ہوں تو 5 کے بعد ہوگا نا, 5 سے پہلے کیوں کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں 5 سے پہلے. میں اور دوسرا بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, یہ بات نہیں ہے. اب دیکھیں نا, جس وقت ملک کے انتظام چلانے والے پلرز ہی آپس میں ٹکرا جائیں, کوارڈینیشن نہ ہو, آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنی شروع کر دیں, عوام کا کیا بنے گا؟ 17-18 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے؟ مطلب ایک ہائی کورٹ میں لکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں. مطلب اب سوال یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا, سپریم کورٹ تو بڑی مائنیوٹلی اور بالکل اس کو زیر زبر کے مطابق اس کو سن رہی ہے. آج 2-3 مہینے ہو گئے اور پتہ نہیں آگے کتنا ٹائم لگتا ہے. یا تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں وہ سٹیٹس کو کر دے کہ جو ججز یہ ہیں کام کرتے رہیں گے ٹل دا فائنل ڈیسیجن آف دا سپریم کورٹ. پتہ نہیں کیا کریں گے وہ, کوئی یہ ہمارے وہ یعنی اس نہیں, لیکن ہم اس کو جو کیس عدالت میں زیر سماعت ہو اسے چینلز پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ویسے مثلا کون سا کیس؟ یہی اسی ججز کی تعیناتی اور 18 چینل پہ آتا ہے. تو اب یہ دیکھ لینا کہ اب عدالت کی جو اپنی سپرمیسی ہے, ہمیں آپ سے زیادہ خوف ہے, ہمیں آپ سے زیادہ خوف ہے, ہمیں خطرہ ہو, ہمارا لائسنس کینسل ہو جائے گا. ابھی ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کرنے کے لیے تیار جس سے ہمیں نقصان پہنچے. لیکن میں اوور آل بات یہ کر رہا ہوں جو چوہدری صاحب نے ریز کیا ہے کہ یہ ایک کرائسس. الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن کی پرمیشن جو ہے ریٹائر ججز پر ہے, ریٹائر ججز پر جو ہیں وہ 4 ہیں, ابھی تک وہ نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس بڑا آسان کام ہے. اس میں بھی ان کی رائے ضروری ہے. نہیں کیوں رائے دے دیں آپ, رائے کیوں روکی ہوئی ہے؟ کنسلٹیشن ضروری ہے. کس دن آپ اپوزیشن لیڈر کو, کس دن آپ کون سے نام آپ نے بھیجے ہیں اپوزیشن لیڈر کے پاس, یا اپوزیشن لیڈر کو بلایا ہے؟ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے, چودھری نثار علی خان نے کہا کہ بھائی میں نہیں کرتا. جو گئے ہوئے ہیں پہلے وہ تو واپس بھیج دیں. کون سے احتساب بل کے لیے جو
रिकमेंडेशंस गई हुई हैं उसको कौन सी वो रिकमेंडेशन हम आपकी नहीं मानने के लिए तैयार शायद तो फिर कि ये जिसमें आप ये बात क्या है, सुन ले, कौम भी सुन ले कि क्या रिकमेंडेशन आपने भेजी हुई है। एहतसाब 2.5 साल 3 साल हो गए आपसे एहतसाब बिल नहीं ठीक हो सका। जी, आपके पास रिकमेंडेशन पड़ा ये हुआ है है ना, कि कंसल्टेशन करप्शन करने वाले का बेलेबल जुर्म किया जाए, सजा उसकी 3 साल हो, 21 गोलों की उसको सलामी दी जाए, जो वो खा पी गया है उसको जाने दिया जाए। क्या आपने रिकमेंडेशन भेजी है? तो उसका सोल्यूशन देना, सोल्यूशन आपको दिया है, वो आपको समझ नहीं लगता? नहीं, क्या सोल्यूशन उसका आपको समझ नहीं लगता? सेकंड ऑप्शन दे दें, लेकिन दिया हुआ है, दिया भेजा है आपको, दिया देखिए आप दिया आप इस तरह न करें। अच्छा, वसीम अख्तर साहब हमारे साथ, मैंने टेलीफोन लाइन पे लिया है जी, एमकेएम के साथ उनका ताल्लुक है। एमएनए वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वसीम साहब, आप जरा लेट प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। इससे पहले अतर मीनल्लाह साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा कि कुछ ज़ाहिर सैलाब है, 2 करोड़ लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो इस वक्त बजाय इसके कि इस किस्म की बात की जाती कि मार्शल लॉ को लाया जाए या मुहिब वतन जर्नैलों को लाया जाए, अच्छा ये था कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आते और पूरी कौम के साथ मिल के सैलाब ज़दा लोगों की मदद करते। जी, हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। तो सैलाब से जो आपका फोकस हट गया, अतर मीनल्लाह साहब को इस पे एतराज था। देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको जावेद साहब, अगर इसको आप मीनल्लाह साहब यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं सैलाब पे, तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया सैलाब दिखा रहा है और एमकेएम के एमएनएज एमपीएस सैलाब जदगान के साथ हैं। मैं आज ही मुल्तान और डेरा गाजी खान से वापस आया हूँ रिलीफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट